لیکن اس میں پہلو یہ ہے سیٹھی صاحب معذرت قطع کلامی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آج بھی ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آج بھی جب اتنے حملے ہو چکے، تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ 2021 میں انہی کی پالیسی کی وجہ سے یہ آج کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج بھی عمران خان ان سے تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک نہ کریں، آپ ان سے بات کریں۔ دیکھیے مذاکرات کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ ٹیررزم چھوڑ دیں۔ مذاکرات کس کے اوپر کریں گے آپ؟ مذاکرات تو پتہ ہے آپ کو کہ 2008 سے لے کے 2016 تک یا 18 تک 14 مذاکرات ہوئے تھے، نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹس۔ تو یہ تو اس اے ہسٹری آف کیپیٹولیشن کہ بات چیت کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں مگر تھوڑے مس گائیڈ ہو گئے ہیں۔ اچھا، مس گائیڈڈ، گڈ طالبان بیڈ طالبان آگے تھے۔ ہاں کہ یہ اچھے طالبان میں سے ہیں، یہ بیڈ طالبان نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں نا، تو اچھے طالبان ہیں۔ پتہ لگا کہ وہ افغان جو تھے وہ اتنے برے نہیں تھے، ہمارے ہی برے نکلے۔ بہرحال وہ بات کی بات ہے۔ ہاں، لیکن صرف عمران خان صاحب کے سر پہ یہ الزام دھرنا، ہاں تو یہ غلط ہے۔ یہ اس وقت عمران خان صاحب تو صرف اسپوکسمین تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز تھی۔ خان صاحب کے بس کی بات نہیں تھی ایسی پالیسیز بنانا، ان کا تو کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی فورن پالیسی کے اندر۔ وہ تو صرف ایک چوروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کسی چیز میں، نہ فورن پالیسی میں تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا۔ ان کا تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ٹو کریٹ اے 1 پارٹی سسٹم، ورک ود دی آرمی ایز یور رائٹ ہینڈ، اور ان کے ذریعے سارا کچھ کروائیں اور سب کچھ چھٹی کرا دیں اور ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کریں۔ اسی لیے تو وہ 4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے جاتے تھے دفتر، ایک کیبنٹ میٹنگ کر کے گھر آ جاتے تھے۔ He was not interested in running a government, he was interested in knocking out everybody else۔ تو اسی لیے تو الزام لگتا ہے نا کہ فاشسٹ تھے وہ۔ بہرحال وہ الگ بات۔ اب آئیے کہ تو یہ ساری چیزیں کھڑے ہو جاتے ہیں سوال جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر اب بات یہ ہے کہ افغانستان از اے ریئل ایشو، پی ٹی آئی از اے ریئل ایشو، جی ٹھیک۔ اینڈ آئی تھنک یہ دونوں ایشوز کو صحیح، اور اب آگے جا کے ان مائی ویو امریکہ از گوئنگ ٹو بیکم اے ریئل ایشو۔ بٹ اس پہ بات کیوں نہیں کی گئی آج؟ تو خیر میرا خیال ہے وہ اچھا ہی ہے بات نہیں کی گئی ان مائی ویو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وہاں سے باتیں ہو رہی ہیں نا، دے آر ناٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول، وہ ایک پرسنل لیول پہ ہیں، اینڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیم ایٹ اے ہائی لیول، انسٹیٹیوشنل لیول از ناٹ اے گڈ آئیڈیا۔ فارن آفس واز انڈر پریشر، انہوں نے ایک بیان دے دیا، اس کے بعد چپ کر گئے وہ، گڈ فار دیم۔ میرا خیال ہے ڈیفینس منسٹر صاحب خواجہ آصف کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ بھی پریشر ہوگا نا، کچھ تو کہے نا، ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ صاحب ہیں، وہ ابھی تک آفیشلی کچھ نہیں ہے، ان آفیشلی ہوں گے، آفیشلی کچھ نہیں ہے، مگر آصف تو آفیشلی ڈیفینس منسٹر ہے، and he's supposed to articulate the views of the defense establishment۔ تو میرا خیال ہے خواجہ آصف اگر نہ بولتے تو بہتر تھا۔ سعد رفیق صاحب بولنا چاہتے تو بول لیتے، بیکاز he is a member of a political party, but ان کے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے اور بھی لوگ ہیں، ان سے کب بات کروا دیتے، کیونکہ انہوں نے تو جو بات وہاں کی ہے وہ تو کسی عہدیدار سے تو نہیں کروائی نا۔ تو اس لیے آئی تھنک یہاں تھوڑی سی مسپلیس کانکریٹنس جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی۔ تو آئی تھنک جو مجھے سمجھ آئی ہے اس پریس کانفرنس سے وہ یہی ہے کہ اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی میرا سوال ہے کہ جہاں برف پگھل رہی ہے تو یہاں جو رویہ ہے وہ تو خاصا برفانی لگ رہا ہے، سرد لہجہ لگ رہا ہے، اور ظاہر ہے جو مذاکرات ہوں گے وہ اپروول تو یہیں سے آئے گا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اس پر کیا کریں گے؟ دیکھیے خان صاحب کی طرف سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک ان کا سوشل میڈیا جو ہے بڑی ہارڈ لائن لے رہا ہے ابھی تک۔ جی خان صاحب کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کو روکیں، آرمی کو اسٹیبلش نہ اٹیک کریں، وہ نہیں رک رہے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ لگے رہیں گے تو پھر یہاں سے بھی لگے رہیں گے۔ پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سخت آیا، یہ آئے گا، یہ بالکل آئے گا۔ یہ ٹیکس 2 hands to clap۔ اگر سوشل میڈیا لگا ہوا ہے جو کر رہا ہے وہ، اور ویسے بہت ہی بےہودہ قسم کی چیزیں کر رہے ہیں وہ، میں جو ان کے ٹک ٹاک دیکھتا ہوں میں شاکڈ کہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے وہ یہ اگر آج خان صاحب چاہیں تو روک سکتے ہیں، مگر خان صاحب نہیں روک رہے نا۔ یہ کہنا کہ خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، نان سنس۔ خان صاحب کے نام کے اوپر ہو رہا ہے اور خان صاحب کو نہیں پتہ، سب پتہ ہے۔ خان صاحب اس دو ہاتھ سے گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپ اٹیکنگ دی انسٹیٹیوشن، کیپ اٹیکنگ دا چیف، کیپ اٹیکنگ دیز پیپل، اور وہ ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے اور پوائنٹڈلی کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بات بھی شروع کریں، اور وہ اس دفعہ 2-3 ایشوز کے اوپر رکھیں، زیادہ آگے نہ جائیں، اگلی بات نہ کریں، میری بات نہ کریں، الیکشنز کی بھی بات نہ کریں،
اچھا جو پہلے ان کے 4 پوائنٹس تھے نا ان میں سے 2 آ گئے اب 2 ڈراپ کر دیے کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریز دوز. اس وقت صرف یہ کہ جی لوگوں کو ریلیز کیا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ بھی تو ٹیکٹیکلی چلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ادھر سے بھی ٹیکٹیکلی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تسی وہ چلایا تو پھر اسی بھی چلانے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو آپ سے نا ٹاک فائٹ یہ وہی کھاتا ہے. ادھر سے بھی ٹاک فائٹ ادھر سے بھی ٹاک فائٹ. خان صاحب نے بھی اپنی ایک ٹیم فائٹنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے, ایک ٹیم ٹاکنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے فائٹنگ کے لیے اور ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے ٹاکنگ کے لیے. فائٹنگ کے لیے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی, اور ٹاکنگ کے لیے ان کی گورنمنٹ. جی ان کی گورنمنٹ ہے. اچھا آج کے اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے مختلف رہنما تو رد عمل دے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ٹویٹر جیسے آپ نے کہا ان کا سوشل میڈیا اٹیک کر رہا ہے. کیا یہ آج کی گفتگو کافی ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائیں اور جو دوبارہ ان کی میٹنگ ہونی ہے اس کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکے؟ اور نہیں دیکھیے یہ کوئی خان صاحب اگر یہ کہیں گے نا کہ یہ بڑی زیادتی کی ہے ہم نہیں بات کرتے تو اس پہ خان صاحب کو نقصان ہے. خان صاحب از ویک وکٹ رائٹ ناؤ. خان صاحب یہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے اپنی یہ سوشل بوائیکاٹ جو یہ کرانا چاہ رہے ہیں نا سول ڈس اوبیڈینس, یہ فیل ہو جائے گی. اچھا اٹ ول ناٹ سکسیڈ. تو اگر یہ فیل ہو گئی تو پھر اور مسئلے بن جائیں گے خان صاحب کے لیے. ایک دفعہ تو یہ دھرنا تو فیل ہو گیا, یہ جو احتجاج تھا وہ تو فیل ہو گیا. تو اب وہ خان صاحب کو بھی ریٹریٹ چاہیے, ان کو بھی تھوڑی بریدنگ اسپیس چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بوتھ سائڈز ول کنٹینیو آن دس پاتھ. وہ سوشل میڈیا ول کنٹینیو اٹیکنگ, یہ اپنا موقف پکا رکھیں گے کہ یو آر ریسپانسبل فار ٹیررزم. یہ دھمکی ادھر سے ادھر سے دھمکی یہ ہے کہ یو آر آپ نے سب کچھ کیا ہے, آپ نے بندے یہ کر دیے وہ کر دیے. ادھر سے یہ بیانیہ چلے گا. ان بٹوین گورنمنٹ اور جو ان کی جو ٹیم ہے وہ ہاف ہارٹڈ قسم کی باتیں چلیں گی. وہ میرے حساب سے کہیں نہیں جائیں گی, وہ مگر چلیں گی ضرور. وہ چلیں گی پھر ٹوٹ جائیں گی, پھر چلیں گی پھر وہ ٹوٹ جائیں گی. تو ایسے ہی کام چلتا رہے گا. ابھی کوئی بریک تھرو کا کوئی امکان نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3 مہینے میں ڈیولپمنٹس کچھ ہوں گی. میں ادھر ابھی نہیں جانا چاہ رہا. میں نے 1-2 پیشن گوئیاں بھی کی ہوئی ہیں. وی ویٹ اینڈ سی کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. زیادہ دور نہیں ہے, 2-3 ماہ. اور کیا. اچھا عالمی دباؤ پر اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بات ہوئی, لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج بی بی کی برسی کے موقع پر ضرور یہ کہا ہے انڈائریکٹلی کہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو. عمران خان بہانہ ہے, ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. اب وہ کتنی دورس اور گہری بات لگتی ہے یہ. بات ہے یہ تو میں نے کہا تھا جی کہ اگلا سال ایران کے اندر ریجیم چینج اور نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اٹیک آئے گی فرام اسرائیل اینڈ امریکہ اینڈ دیئر الائز. اور اس کے بعد جب وہ ان کو فارغ کر لیں گے تو پھر لائکلیہڈ یہ ہے کہ وہ فوکس کریں گے آن دی اونلی ادر مسلم کنٹری that has a nuclear weapon. نیتن کی بھی بات آپ نے کی تھی, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ بتایا تھا کہ ان کے بیان ہے انٹرویو ان کا کہ پاکستان اینڈ ایران. تو اب وہ ایران کی باری کے بعد پھر پاکستان کی آئے گی. مگر ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ انہوں نے پہلے حماس کو فارغ کیا, اٹیک کیا, پھر حزب اللہ کو کیا, ڈیسیمیٹ کیا, ناک آؤٹ کیا. اس کے بعد وہ سیریا پہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب ایران کی باری ہے, مگر اس سے پہلے ایک چوتھا حصہ رہ گیا ہے ایکسس کا آف ریزسٹنس, جس کو ایران کہتا تھا ایکسس آف ریزسٹنس. اس ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک حصہ رہ گیا ہے یمن, ہوتھیز. تو کل اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیک شروع کر دیے ہوتھیز کے اوپر. سو ناؤ اب وہ اگلے 4-6 مہینے دے آر گوئنگ ٹو ناک آؤٹ دی ہوتھیز, اور وہاں ریجیم چینج کروائیں گے. اوکے. اینڈ دین ول کم دا ٹرن آف ایران. رائٹ. سو نیکسٹ ایئر is going to be very significant. Israel expansionism backed by America, regime change in Iran and in Yemen. And then once usko jab wrap up kar lenge, so then they will have time to turn to Pakistan. Aur wo Israel will focus on Pakistan. America will continue to focus on China and Russia. theek hai. So I think, but of course the Americans and the Israelis are one. اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. پہلی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ یہاں ریجیم چینج کروائی جائے پاکستان کے اندر, اور کوئی پرو امریکہ اور پرو اسرائیل ریجیم آئے یہاں. وہ تو ممکن نہیں ہے. اگر ان کی امید ہے کہ عمران خان وہ رول پلے کرے گا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. الزام تو لگ رہا ہے خان صاحب کے اوپر کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں دے آر پارٹ آف بگ جوئش لابی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, مگر ان کی طرف سے ڈینائل بھی آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرا خیال ہے نیکسٹ ایئر از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. ڈیولپمنٹس ان امریکہ, ٹرمپ, ڈیولپمنٹس ان دا مڈل ایسٹ, ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ, ایران, اینڈ آئی تھنک ہمارے ہاں
عمران خان اسٹیبلشمنٹ, اکنامک گروتھ اور اسٹیگنیشن, انسٹیبلٹی, ٹیررزم, انڈیا اسپانسرڈ ٹیررزم فرام افغانستان ٹو پاکستان وچ از ٹیکنگ اے ویری ہیوی ٹول. اور اب تو خیر میرا خیال ہے اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے انڈیا کا بھی حوالہ دیا, کتنی وائلیشنز ہوئی ہیں LOC کی اینڈ سو آن, انٹرنیشنلی بھی انڈیا کے حوالے دیے گئے ہیں. تو مطلب ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ, ٹف رائڈ. رائٹ. PP چیئرمین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے حق میں بانی PTI کو وضاحت کرنی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بیانات دیتے تھے وہ آج بانی PTI کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں. ان سوالوں کے جواب PTI کی طرف سے آنا باقی. بہت سے اہم موضوعات ایک بریک کے بعد.